گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے بہت ہی پیارے کلام کو سننے اور سمجھنے کا، کیونکہ وقت ہوا ہے نغمات رضا کا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک کلام ہم سنتے ہیں، نغمات رضا سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو کلام ہم نے اپنے سلسلے کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں وہ کلام ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے اس کے پہلے ہی شعر میں حمد بھی بیان کی ہے اور اسی شعر میں نعت بھی بیان کی ہے۔ اور وہ کلام کون سا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں، ہمتن سارا جسم یعنی مکمل طور پر، کرم سے مراد بخشش اور سخاوت ہے، آستاں سے مراد چوکھٹ دروازہ، حمد سے مراد تعریف۔ اس شعر کا کمال مطلب بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں؟ اے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا رب عز و جل وہ کریم مولا ہے جس نے آپ کو سراپا کرم اور ہماتن بخشش و عطا بنایا ہے، اور اس وحدہ لا شریک نے ہمیں کرم کی خیرات، گناہوں کی بخشش اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کا آستاں اور آپ کا در بتایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آئیے ذرا قاری صاحب کی آواز میں اس آیت کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں۔ آپ نے اس آیت کو سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ ایک اور آیت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بھکاری کو نہ جھڑکیے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، جب تمہارے در پر کوئی سائل آ جائے اسے واپس نہ لوٹانا۔ تو اے اللہ، حمد کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام کے اس پہلے شعر میں، نعت کے پہلے شعر میں، حمد خدا اور نعت مصطفیٰ کو جس حسین انداز میں توحید و رسالت کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو تحریر کیا ہے، یہ امام اہل سنت کا ہی خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بات بتائی ہے کہ حمد ہمارا ایمان ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے توحید و رسالت اور حمد خدا اور نعت مصطفیٰ کو ایسے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ نظم و نثر میں اس کی کوئی مثال کیا پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی حالانکہ تفسیر ہے، اس کا پہلا پارہ ہے اور بالکل اس کا ابتدائیہ ہے، کیا خوبصورت انداز میں حمد بھی بیان کی ہے، نعت بھی بیان کی ہے۔ آئیے آج اس کلام کے پہلے شعر کی شرح میں ذرا اس پیراگراف کو سنیے، قلم کی شاہکاری دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی پر کیسا جاری ہوا اور کیا پیاری بات لکھی ہے۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ آپ لکھتے ہیں، حمد ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا۔ حمد اس اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں انسان کیا۔ درود ہو اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کریم کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ درود ہو اس نبی رؤوف الرحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اس رب بے نیاز کو جس نے ایمان دیا۔ درود ہو اس صاحب تخت و تاج پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔
حمد ہے اس مالکی یوم الدین کے لیے جس نے زمین پر انسان بکھیرے، درود ہو اس شاہ عرش نشین پر جس نے یہ بکھرے ہوئے جمع فرمائے، حمد ہے اس رب کو جس نے رنگ برنگے انسان بنائے، درود ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے ان کو مسلمان بنا کر یک رنگ بنا دیا، حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا، درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں جامع عرفان سے متوالا اور بدہوش کیا، حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، درود اس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے، حمد اس جبار و قہار کو جس نے جہنم کو بھڑکایا، درود اس شفیع روز شمار پر جس نے اس بھڑکتے ہوئے جہنم کو بجھایا، حمد اس ستار و غفار کے لیے جس نے دار الخلد بنایا، درود ہو اس مدنی سرکار پر جس نے اس دار الخلد کو بسایا، حمد ہے اس خالق کو جس سے سب کی ابتدا ہے، درود ہو اس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے، درود ہو اس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حمد اس اللہ کو جس نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا حبیب و محب کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حمد اور نعت کو جمع کرنا ہمارے بزرگوں سے سیکھے۔ آئیے اب اس نعت کے پہلے شعر کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب اگلا شعر سنیے۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ اللہ اکبر، ایک ہی شعر کے اندر کتنے القابات، سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ یہاں مراد ہے برایا سے مراد مخلوق، اور قاسم تقسیم کرنے والا، عطایا یعنی انعامات، دافع یعنی ٹالنے والا، دور کرنے والا، بلایا سے مراد مصیبت و تکالیف، یہ بلیہ کی جمع ہے، شفاعت کرنے والا، شافع یعنی شفاعت کرنے والا، خطایا یعنی غلطیاں، گناہ۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی تم سا یعنی تمہارے جیسا کون آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شعر میں کیا خوبصورت بات اور کتنے پیارے انداز میں امام عشق و محبت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف لڑی میں ایک موتی کی طرح پروئے ہیں۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کا حاکم بنایا ہے، آپ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ یعطی و انا قاسم، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور آپ کے حکم و اذن سے آپ کی ذات بلکہ آپ کا نام بھی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، آپ مشکلوں کو بھی ٹالنے والے ہیں، آپ خطاؤں سے درگزر فرمانے والے ہیں، اور امت کے گناہوں کو اپنے شفاعت کے نور سے نہ صرف مٹانے والے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کروانے والے ہیں۔ جی ہاں، شفاعت کی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک کی شفاعت جب گناہ گاروں پر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور گناہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنی پیاری بات کہ یہ ساری نعمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بدولت اس امت کو ملی ہیں۔ اے میرے آقا و مولا، آپ تو بے مثل و بے مثال اور لاجواب و با کمال ہیں، کوئی تم سا کون آیا، آپ جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ خدا نے تو آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا، کیونکہ سائے میں بھی قدر مماثلت ہوتی ہے، پھر آپ جیسا ہونے کا دعویٰ تو شیطان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ حدیث پاک میں پیارے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا، لہٰذا کوئی شیطان سے بڑا ہی ہوگا جو یہ بات کرے۔
کوئی تم سا کون آیا. کمال کیا اعلیٰ حضرت نے اتنے سارے اوصاف بیان کر کے میرے آقا کی بے مثلو یکتائی کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. امام لکھتے ہیں سبحان اللہ، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا. تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بہت خوبصورت اور بڑی نرالی بات، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. اللہ اکبر. بڑی گہری اور بڑی پیاری بات. کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر کنواری سے مراد غیر شادی شدہ، جس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو. مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف اشارہ ہے. نفخت فی، میں نے اس میں پھونکا. دم یعنی سانس، پھونک کو، دم کو، سانس اور پھونک کو کہتے ہیں. عجب یعنی حیران کن اور تعجب کی بات، اس کو عجب کہا جاتا ہے. اعظم سب سے بڑا، بہت خوب. اچھا جایا، یہاں جایا سے مراد جنا ہوا، یا بیٹے کو بھی جایا کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا پیاری بات اور کتنی گہری بات. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے شک حضرت بی بی جو کنواری ہیں، پاک ہیں، آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے صرف پھونک کے ذریعے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر دم کیا تھا، پھونک ماری تھی. حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا واقعی بڑا کمال، حیرت انگیز بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹھہری. لیکن بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں امام الانبیاء کی پیدائش جو ہے، وہ بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات، کیسر و کسرا کے محلات کے کناروں کا ٹوٹ جانا، صدیوں سے جلنے والی آگ کا بجھ جانا، کعبے کا حرکت کرنا، ستاروں کا جھک کر سلام کرنا، جنوں کا سلام پڑھنا، بتوں کا تھر تھرا کر گر جانا، نورانی جھنڈوں کا لگا دیا جانا. یہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام قدرت کا صرف نشان ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام قدرت کا نشان اعظم ہیں. کیا شاندار بات کی ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش یقیناً ایک عجیب نشانی ہے، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. کیا پیاری بات ہے. آئیے سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھے. سدرا کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے مراد ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے. تھالے یعنی دائرے، پرت، چھان ڈالے، دیکھ لیے، تلاش کر دی. تیرے پائے کا یعنی رتبے کا، یک سے مراد ایک بے مثل. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف یہاں اشارہ بھی ہے. سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتے اپنے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ اپنے پورے جہان کو چھان ڈالا ہے،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقام و مرتبہ کہیں نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گویا اپنا فیصلہ کچھ اس طرح سنایا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے دنیا کے مشرق و مغرب کی سیر کی ہے، میں نے آپ جیسا کبھی نہیں، کوئی نہیں دیکھا۔ حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے جبریل تم نے تو ساری دنیا دیکھی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح مجھ جیسا کہیں اور دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا سارا جہان دیکھا، مشرق و مغرب میں گیا، آقا آپ جیسا باکمال، آپ جیسا حسین، آپ جیسی شخصیت پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے اعلیٰ حضرت کے قلم کا کمال، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کیا اس شعر میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو کھڑا ہو جا۔ یہ آیت قرآنی اپنے شعر کے اندر لے آئے۔ اب منصب مرتبہ و مقام، اب یہاں گدا سے مراد بھکاری ہے، قسمت عطایا نعمتوں کی تقسیم اور انعامات دینا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کس خوبصورت انداز میں آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس اب جب فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کا عظیم منصب عطا فرمایا ہے۔ تو اب اے پیارے آقا جن کو آپ نے اپنا گدھا بنایا ہے، یا عبادی فرما کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اپنا بندہ بنا دیا، یا عبادی کہہ کر۔ یہاں بندے سے مراد غلام ہے۔ تو اب اللہ اکبر، وَأَمَّا السَّائِلَ فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یہ بھی تو رب نے فرمایا کہ اپنے گدھا کو واپس نہ لوٹائیے گا، اپنے بھکاری کو واپس خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ تو یہ گدھا آپ کی چوکھٹ کے سوالی بن کر کھڑے ہیں، خدارا اٹھیے اور فنصب، اور ان کو اللہ کی عطائیں تقسیم فرمائیے۔ رب نے جو آپ کو عطا کیا ہے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیجئے۔ آیت قرآنی کی طرف اشارہ کر کے اپنی بھیک کس طرح مانگی ہے، امام عشق و محبت کا نرالا انداز ہے۔ سبحان اللہ، کیا لکھتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا۔ اسی انداز کا دوسرا شعر، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خطایا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اس میں بھی کیا فرمایا؟ اب یہاں وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب اور متوجہ ہو۔ عرض کرنا یعنی پیش کرنا، مطلب یہاں مراد ہے مقاصد و حاجات۔ اب یہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس شعر میں بھی اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
اعلیٰ حضرت نے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ اس آیت سے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تو پھر اے پیارے آقا اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیے نا، اور ہم سب کی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں نا۔ آپ کے تو تمام گدا صرف آپ ہی کا تو منہ تک رہے ہیں کہ ابھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی رحمتوں کی برکت سے اپنی رحمت کا سایہ ہم پر فرمائیں گے، شفاعت کے لب ہلائیں گے، ہم سب بخشے جائیں گے۔ کیا پیارا انداز ہے کہ رب کی طرف توجہ فرما کر رب سے لے کر اپنے غلاموں میں تقسیم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خطایا۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے، واقعی دل تو ان کا نبی پاک کے دربار میں ہی ہے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ واقعی ان کا سب کچھ اور خاص طور پہ دل ایسا لگتا ہے نبی پاک قدموں ہی میں ہے۔ اور یہ اس شعر میں بڑے پیارے انداز میں ایک سوال بھی قائم کیا، جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ اپنے رفقا سے کس پیارے انداز میں پوچھتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ انداز رضا دیکھیں۔ اس کا پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی بیان کرتا ہوں اور دو اشعار کو ایک ساتھ تشریح سمجھتے ہیں، پھر جب دونوں کو طرز میں سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارے سے مراد برائے خطاب ہوتا ہے اور یہ ہندی کا لفظ ہے، اور خدایا اے خدا یا اللہ، بندہ جس طرح کہتا ہے نا کہ کسی چیز کے لیے حیرت کا بھی بعضوں کا انتظار کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے خدا کے بندو ذرا دیکھو تو صحیح میرا دل کدھر گیا، ابھی تو میرے پاس تھا، ابھی نہ جانے کیا ہوا، کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں، تو وہ کہاں گیا؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کمال کی بات کی ہے کہ مجھے جواب یہ دیا میرے رفقا نے کہ رضا تیرے دل کا پتہ تو چل گیا ہے، مگر ہمیں یہ نبی پاک کے روضے کے پاس نظر آیا ہے، مگر یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی عاشق ہو تو ایسا جس کی سوچوں کا محور اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو۔ اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھیں، ان کے فتاویٰ پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ جینا مرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے، ان کے سنتوں کی خدمت کے لیے۔ کیسے سچے عاشق رسول ہیں کہ ہر لمحہ نبی پاک کی یاد گویا ان پر طاری رہتی۔ یہ شعر واقعی اعلیٰ حضرت کی ذات کے مصداق ہے۔ ذرا سمجھیے کیا لکھتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور جواباً خود ہی مکتے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ۔ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدا یا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ جواب اعلیٰ حضرت، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ
چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کا کلام، کمال کا کلام کیوں نہ ہو، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ شخصیت بھی با کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاندار شخصیت، بہت کچھ سکھاتے ہیں اپنے کلاموں سے، جینے کا سلیقہ بھی، عشق رسول کا طریقہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔